تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے کی، اللہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور نتیجے میں ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ آج ایسے ہی چند لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہوں نے اپنے علم کا، اپنے ہنر کا اور اپنی صلاحیت کا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہی اللہ، وہی خدا جس نے یہ علم، یہ ہنر، یہ صلاحیت، یہ عہدہ عطا فرما رکھا تھا، انہی کے خلاف استعمال کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ٹینکریڈو نیوس۔ یہ ایک برازیلین پولیٹیشین تھا اور برازیل کے 100 پر اثر شخصیات میں اس کا نام آتا تھا۔ برازیلین گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کافی سارے عہدے بھی عطا کیے گئے تھے۔ 1985 کے الیکشنز کے دوران ٹینکریڈو نیوس نے ایک جملہ بولا کہ اگر مجھے 5 لاکھ ووٹ حاصل ہو گئے تو خدا بھی مجھے صدر بننے سے، پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ بس یہ جملہ بولنے کی دیری تھی کہ اللہ کی قدرت قاہرہ جلال میں آئی اور اللہ رب العزت نے اس کے 5 لاکھ ووٹ مکمل کروائے۔ اس کے 5 لاکھ ووٹ مکمل ہوئے اور یہ بطور صدر، بطور پریزیڈنٹ نامزد بھی ہو گیا۔ مگر جس دن اس نے اپنا عہدہ سنبھالنا تھا اس سے ایک دن پہلے اس کو ایک ایسی بیماری آ لگی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور اس کا وہ پریزیڈنٹ بننے کا خواب ایک خواب ہی بن کے رہ گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ جس نوجوان کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی برازیل سے ہی تھا۔ اس کا نام تھا کزوزا۔ یہ ایک برازیلین سنگر تھا اور برازیل میں اپنے ایک شو کے دوران اس نے سٹیج کے اوپر سگریٹ پیتے ہوئے دھواں آسمان کی طرف پھینکا اور آسمان کی طرف سموک کر کے اس نے یہ جملہ بولا کہ اے خدا یہ تیرے لیے ہے۔ بس یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی دھواں جس کو اس نے اوپر پھینکا تھا، اسی دھوئیں کو، اسی سگریٹ کو اور اسی فعل کو اللہ رب العزت نے اس کی موت کا ایسا سبب بنایا کہ اس کو لنگ کینسر ہو گیا اور لنگز کینسر بھی ایک خطرناک سٹیج کا ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ لنگز کینسر سے لڑتا لڑتا مر گیا۔ اور وہ جو دھواں اس نے اللہ کا مذاق بنانے کے لیے اڑایا تھا اسی دھوئیں کو اللہ رب العزت نے اس کی موت کا سبب بنا دیا۔ اور یہی کزوزا اپنے آپ کو بائی سیکشول ظاہر کرتا تھا، یعنی بائی سیکشول سے مراد یہ کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں رغبت رکھنے والا۔ اب یہ جو ہے کھلے عام LGBTQ کی سپورٹ تو نہیں تھا کرتا، مگر یہ اپنے اس ناپاک فعل کو کھلے عام بتاتا تھا کہ میں بائی سیکشول ہوں اور میں یعنی مردوں اور عورتوں دونوں میں رغبت رکھنے والا آدمی ہوں۔ اور یہ قدرت کے ساتھ پنگا لینے کے نتیجے میں اس کو ایڈز کی بیماری ہو رکھی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں اس سلسلے کے سب سے بدبخت شخص کی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا 2007 میں ایک کنٹروورسی چلی تھی سویڈن کی طرف سے۔ سویڈن میں ایک آدمی لارز وکس نامی آدمی نے ہمارے پیارے پروفٹ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی جسارت کی اور خاکے بنا کر ان کی گستاخی کی۔ اس خاکے بنانے کے بعد سویڈن کی گورنمنٹ نے اس کو پورے کی پوری پروٹیکشن عطا فرما رکھی تھی اور یہ پوری کی پوری پروٹیکشن میں رہ رہا تھا۔ اب اس پروٹیکشن کے دوران ہی جب اس نے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا، ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کی، تو اول تو یہ کہ کوئی مسلمان ہی گوارہ نہیں کر سکتا، اور پھر جس کا وہ نبی محبوب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی قدرت بھی حرکت میں آئی اور اس کو اسی پروٹیکشن کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا مارا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ساتھ کئی افسر بھی مرے، غالباً 2 یا جتنے بھی افسر مرے وہ اس کے ساتھ افسر بھی مرے اور اس کی بھی موت ہوئی۔ اور ایسی موت ہوئی کہ کار کے ایکسیڈنٹ ہوتے سال ہی گاڑی کو آگ لگی۔ اب چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں، اگر میں یہ جملہ بولوں کہ یہ شخص فزکس کی دنیا کا بادشاہ تھا تو شاید یہ جملہ غلط نہ ہوگا۔ آپ سب اس نام سے واقف ہوں گے، ایک مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگز۔ آپ سب کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی کہ ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی، دماغ کی ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ شروع میں آہستہ بڑھتے پورے کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مشینری کے ساتھ ایسا جوڑا گیا تھا کہ یہ ان مشینری کے اوپر انحصار کرتے ہوئے زندہ رہا اور براہ راست نہ ہاتھ سے حرکت نہ، اور صرف اس کے دماغ کو زندہ رکھا گیا تھا مشینری کے ذریعے سے۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، اس بات کا علم نہ ہو
کہ اللہ رب العزت کو للکارنے، اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے، اللہ رب العزت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، چاہے ظاہراً ہو یا باطناً ہو، مگر آخر کار مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگز کا ماننا تھا کہ اپنی زندگی کو خود سے مقصد دینے کے لیے لوگوں نے لفظ خدا نکال رکھا ہے، اور خدا صرف فرضی تخیل کا نام ہے، یعنی کوئی اصل میں وجود نہیں ہے۔ اور مزید اس کا ماننا یہ تھا کہ دنیا صرف فزکس کے قانون کے لیے بنائی گئی ہے، فزکس کے قانون کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہے، فزکس کے قوانین کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ کسی خدا سے تعلق بنانے کے لیے۔ اب اس آئیڈیالوجی اور اس نظریے کے نتیجے میں جسم نے تو مفلوج ہونا ہی تھا۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے رہائشی ایک جرنلسٹ کی، جس کا نام تھا طارق فتح۔ نام سے تو یہ مسلمان لگتا ہے، پیدا یہ کراچی پاکستان میں ہوا، مگر اس نے کبھی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھا، یہ اپنے آپ کو انڈین شمار کرنے میں اپنا فخر سمجھتا تھا۔ اس نے اسلام کی مخالفت میں کئی الفاظ بولے، اسلام کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمان خواتین کی مخالفت میں، پردے کی مخالفت میں، حتیٰ کہ اس کا یہ جملہ تھا، اس کا ایک جملہ مشہور ایک جملہ تھا، یہ کہتا تھا اسلام از اے کینسر، اسلام ایک کینسر ہے۔ اور اللہ کی کرنی ایسے کہ جب اس نے اسلام کو جو کہ انسانی فطرت کا ایک دین ہے، اس کو جب اس نے کینسر کہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو بھی ایسا کینسر لگا جس کی وجہ سے یہ مر گیا، اور خطرناک درجے تک اس کا کینسر جا چکا تھا۔ اور اس کی موت پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کو کینسر کہنے والا خود کینسر کے نتیجے میں مر گیا۔ اس سب سے ہمیں ایک بات تو ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں جو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جو ہمیں ہنر عطا فرمایا ہے، جو ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں عہدہ عطا فرمایا ہے، اس کو ہم لوگ اللہ کے خلاف، اللہ کے عقائد کے خلاف، اسلام کے خلاف استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کو پہچاننے میں، اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں استعمال کریں۔